اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ تب تک نہیں آپ کر سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ نماز آپ ضرور پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں نماز ہے کیا؟ اس چیز کی جستجو ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری اس نماز میں، عبادت ریاضت میں کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے دکھاوا تو نہیں، یا ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی تڑپ تو نہیں کہ جو ہمیں اس کی یاد سے غافل رکھے؟ دراصل ہم لوگ دنیا کی خواہشات میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ اصل جو ہماری خواہش ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل خواہش ہماری کیا ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے یہ مانگ لو، اللہ سے وہ مانگ لو، اللہ سے ایسے مانگ لو۔ میں کہتا ہوں اللہ کو اللہ سے ہی مانگ لو۔ جب اس کی ذات کے ساتھ لگاؤ لگ جاتا ہے نا، اس کی محبوب جس کے لیے اس نے کائنات بنائی، اس کے ساتھ لگاؤ کر لے بندہ، اور اس کی جو ہمارے جو اشک ہیں جنہیں آنسو کہتے ہیں، ہمارے آنسو بھی جو گرے نا صرف اس کی یاد میں گرے۔ ہماری جو آنکھ جو اس دنیا کو بھی دیکھے نا تو اس محبوب کی یاد میں دیکھیں، ہم اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اس کو برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھو، اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو تو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ پہ یقین کیا ہے؟ اللہ پہ یقین تب تک نہیں آ سکتا جب تک وہ نہیں چاہے گا۔ اللہ کے خاص بندہ بننے کے لیے اس کی رضا میں رضا رکھنی پڑتی ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کی تڑپ دل سے نکالنی پڑتی ہے۔ کٹھن رستہ ہے، بہت کٹھن رستہ ہے، اس پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو لوگ ثابت قدم ہو کے چلتے ہیں، ثابت قدم ہو کے بھی وہی لوگ چلتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اس کا بننے کے لیے نا اس مٹی کے پتلے کو، اس دنیا کی لذت کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو ایک بہت مشکل کام ہے۔ بہت مشکل سے یہ کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ عبادت ریاضت تب تک کامیاب نہیں ہوتی کہ جب تک انسان اپنے دل سے ہر دنیاوی خواہشات اور ہر